السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہے سوشلزم جو کہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے. فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشلزم بیسکلی ہے کہ تو سوشلزم جو ہے یہ پولیٹیکل اینڈ اکنامک تھیوری ہے وچ ایڈوکیٹس یعنی کہ جو اسٹرانگلی سپورٹ کرتی ہے کہ جو مینز آف پروڈکشن ہوں گے اور ڈسٹریبیوشن ہوں گے وہ کامنلی اونڈ ہوں گے. اب کامنلی اونڈ ہونے کا مطلب یہ ہے یا کامن کمیونٹی اس کو ایز اے ہول اون کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوسائٹی میں جتنے بھی انڈیویجولس ہیں ان کو فری ایکسیس دیا جائے گا کہ وہ جو نیچرل ریسورسز مطلب مینس آف پروڈکشن جیسے کہ نیچرل ریسورسز ہو گئے, لینڈ ہو گیا, لیبر ہو گیا, کیپٹل ہو گیا, ان کو فریلی ایکسیس کر سکتے ہیں. جس شخص کی جتنی کنٹریبیوشن ہوگی وہ اتنا کنٹریبیوٹ کرے گا اور اس کو اس اکارڈنگلی پھر پے کیا جائے گا. اور سوشلزم میں جو بھی پروڈیوس کیا جاتا ہے انڈسٹریز میں اس کو سوشل پروڈکٹ کہا جاتا ہے. ہمارے پاس جو سوشلزم کی آئیڈیالوجی ہے اس کو ٹریس دیکھ کیا جاتا ہے سب سے پہلے ٹرائبل سسٹمز میں کہ یہ پہلے ٹرائبل سسٹمز میں ہوتا تھا, اس کے بعد فیوڈل سسٹم میں ہوتا تھا اور پلیٹو نے اپنے ریپبلک میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. اور اس کے بعد جو ارلی کرسچن سوسائٹیز تھی وہ سوشلسٹ پرنسپل پر بیس تھی. اچھا, اس میں جو فرسٹ ون ہے وہ ٹرائب سسٹم ہے. ٹرائب سسٹم وہ سسٹم تھا جو قدیم زمانے میں رائج تھا جہاں جس ٹائم پر قبیلے ہوا کرتے تھے. اس ٹائم پر ایک اس قبیلے کا ہیڈ ہوتا تھا جو اس قبیلے کو رول کرتا تھا اور قبیلے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ کامنلی کام کرتے تھے یا کولیکٹیولی کام کرتے تھے اور پروڈکشن کرتے تھے چیزوں کی اور پھر ان چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا اس سوسائٹی میں یا اس ٹرائب میں. اس کے بعد جو سسٹم ہے وہ فیوڈل سسٹم ہے. اس میں رولرس ہوتے تھے نوبلٹی اور پیزنٹس. رولر جو تھے یہ رول کرتے تھے, نوبلٹی جو ہوتی تھی ویلیر کلاس ان کے پاس لینڈس تھے اور جو پیزنٹس تھے وہ ورکنگ کلاس تھی. نوبلٹی اپنے لینڈ دیتی تھی پیزنٹس کو اور پیزنٹ اس پر کاشتکاری کرتے تھے اور جو پروڈکشن ہو جاتی تھی پھر وہ رولر اس علاقے میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتا تھا. ریپبلک ہے. پلیٹوز ریپبلک میں بھی 3 کلاسز ہوتی تھی. ایک فلاسفر کنگ تھا, گارڈین کلاس تھی, ورکنگ کلاس تھی. ایک یہ رولر ہوتا تھا جو کنگ ہوتا تھا, جو دوسری کلاس وہ ملٹری کلاس تھی اور جو تھرڈ کلاس تھی وہ ورکنگ کلاس تھی. ورکنگ کلاس پروڈکشن کرتی تھی اور پھر جو رولر ہوتا تھا اس کو کامنلی ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا. اس کے بعد جو ارلی کرسچن سوسائٹیز تھیں اس میں سے جو ہے وہ شیئرنگ آف گڈس اینڈ سروسز ہوتی تھی اور جو ایک ارلی کرسچن سوسائٹیز تھے یہ سوشلزم کے سمپلیسٹ اور ارلیسٹ فارم جانے جاتے ہیں. ہم نے سوشلزم کی ہسٹری پڑھ لی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماڈرن سوشلزم ہے یہ کیوں اور کیسے آیا ہے. تو جو ماڈرن سوشلزم ہے یہ آیا ہے ان اپوزیشن آف انڈیویجول اینڈ کیپٹلزم. جو کہ ماڈرن سوشلزم ہے یہ ڈیولپ ہوا ہے اگینسٹ ایکسس اینڈ ابیوزز آف انڈیویجولزم اینڈ کیپٹلزم. جو کیپٹلزم اور انڈیویجولزم کی جو ایکسس یا ابیوزز ہے یہ اس کے اگینسٹ ڈیولپ ہوا ہے کیونکہ یہ ان کو اپوز کرتا ہے. کیپٹلزم اور انڈیویجولزم ایسی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہے جو صرف انڈیویجول پر فوکس کرتی ہے اور سوسائٹی کو نیگلیکٹ کرتی ہے. تو سوسائٹی اور انڈیویجول کی مین اس کے درمیان اس برج کو غرض کرنے کے لیے پھر ایک آئیڈیالوجی آتی ہے جس کو ہم سوشلزم کہتے ہیں. سوشلزم اس لیے آئی تھی کیونکہ جو کیپٹلزم تھی اس نے سوسائٹی کو بہت سے کلاسوں میں ڈیوائڈ کر دیا تھا یا دو مین کلاسز تھی اس میں ڈیوائڈ کر دیا تھا جو کہ کیپٹل کلاس تھی اور ورکنگ کلاس تھی. جو کیپٹل کلاس تھی وہ امیر سے امیر تر ہوتی جا رہی تھی اور جو ورکنگ کلاس تھی ان کی کنڈیشن روز بروز خراب ہوتے جا رہے تھے. جو انیشیل آئیڈیا سوشلزم کی وہ 2 پرسنلز نے دی ہے. ایک رابرٹ آن تھے اور دوسرے ہنری دی سینٹ سائمن تھے اور لیٹر آن جو آج کل کا جو بیسک ہے یا آج کل کی جو ماڈرن سوشلزم ہے اس کی آئیڈیالوجی کارل مارکس نے دی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشلزم کے مین فیچرز کیا ہیں. تو جو فرسٹ ون ہے وہ کلیکٹیو اونرشپ ہے. سیکنڈ سینٹرل باڈی. اس کے بعد ایکول ڈسٹریبیوشن آف گڈس ہے. فارمیشن آف ایکویٹیبل سوسائٹی ہے. نو پروفٹ میکسیمائزیشن ہے اینڈ ویلفیئر سسٹم ہے. جو بیسک فیچر ہے سوشلزم کا وہ کلیکٹیو اونرشپ ہے. کلیکٹیو اونرشپ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی مینس آف پروڈکشن ہوں گی جیسے کہ نیچرل ریسورسز ہے, لیبر ہے, کیپٹل ہے, آرگنائزیشن ہے, اس کو فریلی ایکسیس ہوگی ہر انڈیویجول کی. مین کہ ہر انڈیویجول مینس آف پروڈکشن کو فریلی ایکسیس کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے ایگزسٹنس آف سینٹرل پلاننگ باڈی. جب پروڈکشن ہو جائے گی جیسے کہ انڈسٹری سے پروڈکشن آئے گی تو اس پروڈکشن کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کمیشن بنائے گی جو کہ ایک سینٹرل پلاننگ باڈی ہوگی جو اس گڈس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گی امنگ دا سوسائٹی.
اور اس کے بعد جو پریس ریگولیشن ہے وہ بھی یہی گورنمنٹ باڈی کرے گی، اور جو بیسک فنکشن ہوگا گورنمنٹ کا وہ یہ ہوگا کہ جو بیسک فیسلٹیز ہے وہ انڈیویجولس کو یا سٹیزنس کو پرووائڈ کی جائے۔ اس کے بعد ہے ایکول ڈسٹریبیوشن آف گڈ اینڈ سروسز۔ جو گڈس اینڈ سروسز ہوں گے اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہوگی وہ ایکولی ہوگی، جس طرح کی سوسائٹی میں سارے انڈیویجولس کولیکٹیولی کنٹریبیوٹ کریں گے پروڈکشن کے لیے، اسی طرح جب ڈسٹریبیوشن ہوگی گڈس اینڈ سروسز کے لیے تو وہ بھی ایکولی ہوگی، جس کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ اس کو دی جائے گی، اور جو ڈسٹریبیوشن ہوگی اکارڈنگ ٹو دا ایبلٹی یا کنٹریبیوشن کہ جتنا کسی نے کنٹریبیوٹ کیا ہوگا اس کے اکارڈنگلی اس کو اس کی پے ملے گی۔ اس کے بعد ہے فارمیشن آف ایکویٹیبل سوسائٹی۔ اب جب ایک ڈسٹریبیوشن ایکول ہوگی تو یہ ڈفرینسز کو ختم کرے گی سوسائٹی میں، جب ڈفرینسز ختم ہوں گے تو جو سوسائٹی بنے گی وہ ایکویٹیبل ہوگی، جس میں ہر پرسن کو یہ رائٹ ہوگا کہ وہ جو مینس آف پروڈکشن ہے اس کو فریلی ایکسیس کر سکتا ہے۔ اب ہے رولز آف پروفٹ میکسیمائزیشن۔ جو سوشلسٹ ہے وہ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ جو پروفٹ میکسیمائزیشن ہے وہ نہیں ہوگی، جتنی بھی پروڈکشن ہوگی سوسائٹی میں وہ صرف یوٹیلائزیشن کے لیے ہوگی نہ کہ پروفٹ کے لیے، اور جتنے بھی کمپٹیٹیو بائنگ ہے اور سیلنگ ہے وہ اس کو اپوز کرتے ہیں، اور جو پرائسز ریگولیشن ہے وہ گورنمنٹ کرے گی۔ اس کے بعد ویلفیئر سسٹم ہے، یہ ایک ویلفیئر سسٹم ہے، اس میں اسٹیٹ رسپانسبل ہوتا ہے کہ لوگوں کی جتنی بھی ضرورت ہے وہ اسٹیٹ پوری کرتا ہے، وہ فوڈ سے لے کر ہیلتھ کیئر تک جتنی بھی ضرورت ہوگی وہ اسٹیٹ پوری کرے گا سارے سٹیزنس کی۔ اب ہے پرائیویٹ اونرشپ، یہ اس کا بہت ہی امپورٹنٹ فیچر ہے کہ سوشلزم جو ہے ہم اس میں یوزلی پڑھتے ہیں کہ اس میں کولیکٹیو اونرشپ ہوتی ہے، لیکن کولیکٹیو اونرشپ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی انڈسٹریز ہے یا وہ جگہ جو پروڈکشن کے لیے یوز ہوتی ہے وہ کولیکٹیولی اون ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیویجولس ہیں ان کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ پرسنل پراپرٹی جیسے کہ گھر ہو گیا، گیراج ہو گیا، یہ رکھ سکتے ہیں، ان کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ ان کی پرائیویٹ اونرشپ ہو سکتی ہے۔